بادشاہ کی بیٹی میں کام کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گئی اور محل نہ جا سکی۔ اس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں بیمار ہوں تو کچھ دنوں کے لیے تو محل جا اور صفائی کر تاکہ بادشاہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ماں کی بات مان کر بیٹا محل میں چلا گیا۔ اتفاق سے وہ لڑکا وہاں صفائی کر رہا تھا کہ اچانک بادشاہ کی بیٹی ادھر سے گزری۔ اس جوان کی نظر جب حسین اور جمیل شہزادی پر پڑی تو اس کا دل بے اختیار تڑپ گیا اور شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ شام کو گھر واپس آیا مگر دل کو قرار نہ ملا۔ رات جاگ کر صبح کا انتظار کر رہا تھا۔ دوسرے دن جب محل میں گیا تو جستجو میں تھا کہ کسی طرح محبوب کی زیارت ہو جائے۔ وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے 4 دن گزر گئے۔ ادھر اس کی ماں کی صحت ٹھیک ہو گئی اور اس نے کہا کہ بیٹا اب میں ٹھیک ہوں، آج سے تم بادشاہ کے محل میں نہ جانا۔ عشق کی جو چوٹ اسے لگی تھی اسے ایک پل قرار نہ آنے دیتی۔ رفتہ رفتہ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور اتنا بیمار ہو گیا کہ چارپائی پر آ گیا۔ ماں نے اسے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا جس نے تیری یہ حالت کر دی؟ اس جوان نے ہمت کر کے ماں کو قصہ سنا دیا۔ ماں بیٹے کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور اسے سمجھانے لگی کہ بیٹا تو اپنی حیثیت سے کہیں بڑی خواہش کر بیٹھا ہے، اسے بھول جا۔ کہیں بادشاہ کی بیٹی اور ہم غریب لوگ ہیں۔ اس نے کہا میں سب جانتا ہوں مگر میرے بس میں نہیں کہ میں اسے بلا سکوں۔ اس کا عشق سچا تھا، اس لیے ادھر شہزادے کے دل میں کچھ جستجو پیدا ہوئی اور دوسرے دن شہزادی نے لڑکے کی ماں سے پوچھ لیا کہ جب تم بیمار تھی تو ایک جوان جو محل کی صفائی کے لیے آتا تھا وہ کون تھا؟ ماں نے اسے بتایا کہ وہ میرا بیٹا تھا اور اب وہ بہت بیمار ہے اور بستر مرگ پہ ہے۔ شہزادی نے پوچھ لیا کیوں؟ تو ماں نے کہا کہ اگر جان کی امان ہو تو سچ بتا دوں۔ شہزادی نے کہا بتاؤ کیا ہوا؟ اسے یہ قصہ سنایا۔ ماں شہزادی کو سب سچ بتایا اور ایک نظر تجھے دیکھ کر تیرا عاشق ہوا۔ اس کی خواہش تھی کہ دوبارہ تجھے دیکھ سکے مگر دیکھ نہیں سکا اور اب موت کے قریب ہے۔ شہزادی ساری بات سنی اور کہا کہ میں چاہوں تو اسے مل نہیں سکتی، اتنا کہہ سکتی ہوں کہ اسے جا کے کہہ دوں اپنا بیس بدل اور شہر کے دروازے پر جا کر بیٹھ جا، کسی سے بات نہ کر، کوئی کھانے کو دے تو کھا لے ورنہ بھوکا پیاسا بیٹھا رہ، کسی سے کچھ طلب نہ کر، لوگ سمجھیں گے کہ یہ فقیر ہے، اللہ والا ہے۔ کچھ دنوں میں جب اس کا چرچا ہو جائے گا تو لوگ اس کی زیارت کو جائیں گے تو میں بھی اپنے باپ سے کہوں گی کہ شہر کے باہر کوئی فقیر آیا ہے، مجھے اس کی زیارت کے لیے جانے دے۔ اس طرح وہ لوگ ایک بار دیکھ لیں گا اور شاید قرار مل جائے اور تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ میں بس یہ کر سکتی ہوں کہ کچھ میرے بھی بس میں نہیں، اس لیے ماں نے ایسا ہی کیا۔ اس نے بیٹے کے فقیروں کا بیس بدلا اور شہر کے باہر جا کر بیٹھ گیا۔ چند دنوں میں شہر میں چرچا ہو گیا کہ کوئی اللہ کا بندہ شہر سے باہر آیا بیٹھا ہے۔ لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے۔ جب محل تک خبر پہنچی تو شہزادی نے بھی باپ سے عرض کر دی کہ کوئی اللہ والا آیا ہے، مجھے اس کی زیارت کو جانے کی اجازت دیں۔ بادشاہ یہ سن کر خوشی سے اجازت دے دی کہ کل صبح چلی جانا۔ ادھر شہزادی کو اجازت ملی اور ادھر اس عاشق کے دل میں یہ خیال گزرا کہ میں نے تو جھوٹا بیس بنایا ہے اللہ والوں کا اور اتنی عزت اور اتنی نعمتیں مل رہی ہیں کہ لوگ ادب سے میرے سامنے کھڑے ہیں، اور تو جو لوگ سچ میں اللہ کے فقیر ہو جاتے ہیں ان کو کیا مقام ملتا ہوگا۔ بس اس نے یہ دل میں سوچا، اسی رات دل سے اللہ کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو اپنی معرفت کے نور سے سیراب کر دیا۔ صبح تک اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ شہزادی
جب صبح اس کی زیارت کو پہنچی تو اس کے سامنے آ کے بیٹھ گئی تو اس نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ بہت حیران ہو گئی، اس سے پوچھا کہ تو دیکھتا کیوں نہیں؟ اس جوان نے کہا کہ تجھے کیا دیکھوں، تیرا حسن نجاستوں سے بھرا ہے، میرے سامنے جنت کی وہ حوریں بیٹھی ہیں اس دنیا میں جن کی کوئی مثال نہیں، جو نجاستوں اور کثافتوں میں سے پاک ہیں، ان کا حسن دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ جب شہزادی نے یہ باتیں سنی تو آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تماچا دے مارا، میری وجہ سے تو یہاں پہنچا اور تجھے نظر آ رہا ہے، اب مجھے بھی دکھا۔ جوان نے کہا اگر تجھے بھی ایسی زندگی چاہیے تو دنیا چھوڑ اور میرے ساتھ بیٹھ جا۔ اس شہزادی نے بھی دنیا ترک کی اور عارف بن گئی اور عارفہ بن گئی، عشق حقیقی کی حقدار۔ بس خدا